شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو کلام پاک میں آیا مبارکہ کی ڈویژن ہے اور اس کی خود ساختہ ہم چند حضرات اس کی خود ساختہ تشریح کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے اور کفار مکہ کے واسطے یا کفار مدینہ کے واسطے یا اوورال کفار کے واسطے اتری، اور اس کی جو ڈویژن کی انٹرپریٹیشن ہے جو آج بھی چند علماء حضرات یوں کرتے ہیں کہ جناب یہ آیات تو جناب کفار کے واسطے ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن کو یا اس کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے ایک کلی طور پہ بنیادی کلیات سمجھنے کی از حد ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ تسلیم کیجئے یا آپ یہ تسلیم کرنے پہ تیار ہیں آیا کہ نہیں کہ قرآن پاک کا، قرآن کریم کا ایک بھی لفظ یا ایک بھی آیا مبارکہ یا ایک بھی سورت اس روئے زمین پر ایک آخری انسان کے رہنے تک بھی نافذ العمل ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اور عملداری موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ خود سے دیکھ لیجئے کہ وہ جو کفار کے واسطے ہم اسپیسیفائز کرتے ہیں کہ یہ کافروں کے واسطے آیات مبارکہ ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح نہیں ہوگی ہم پہ، یا ان کا نفاذ ہم پہ کس طرح نہیں ہوگا، یا ہمارے جو عقائد ہیں، مسالک ہیں، یا جو ہمارے کردار ہیں، کیا اس آیت کی زد میں یا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ یہ جاننے کے لیے ازحد ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ کلی طور پر تسلیم کریں کہ جناب ایک ایک لفظ قرآن کریم کا رہتی دنیا تک جب تک آخری انسان روئے زمین پر موجود ہے وہ اسی طرح ہی اس کی عملداری اور نفاذ اور لاگو ہے جس طرح وہ 1400 برس پہلے اپنے الہامی طریقے سے جب وہ اترا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی عملداری موجود تھی۔ اور اگر یہ جو آیا مبارکہ ہے کہ بھلا دیکھو تو وہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، پھر ایسی کئی آیا مبارکہ ہے جیسے آل عمران میں وہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اور بسا اوقات قرآن پاک میں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا پاک نے کہا کہ کفار یا منکرین یا کاذبین یہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جب واپس اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے، یعنی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ در حقیقت یہ اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ایسی آیات مبارکہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کفار کے لیے ہیں جو نیک عمل کی تلقین نہیں کرتے، ترغیب نہیں دیتے، کرتے نیک عمل نہیں کرتے۔ تو اگر یہ صرف کفار کے واسطے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ازحد ضروری ہے کیا مسلمان یا آپ اور میں ایسے اعمال کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، اور اگر یہ کفار کے واسطے ہیں تو پھر ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی کافر یا جب ان سے اگر یہ اس وقت کفار کے واسطے تھی تو آج کلام پاک سے یہ حذف کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا ایک جواب ایک مکتبہ فکر یہ بھی دیتا ہے، دیتا ہوگا، دیتا ہے بھی کہ جناب یہ آج کے کافروں کے واسطے بھی ان کی امپلیمنٹیشن ہے، ان کا نفاذ ہے۔ تو مثال کے طور پر مان لیجیے کہ کوئی آج کا کافر یعنی جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے وہ کلمہ کو ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نیک کام کرتا ہے، نہ نیک کام کرنے کی تلقین کرتا ہے، نہ ترغیب دیتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، فریب کرتا ہے یا دکھاوے کی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو اس کے واسطے تو ہم فوراً یہی نہیں آیا مبارکہ کو اس پہ ثبت کر دیں گے کہ یہ وہ ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو ریاکاری کرتا ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، جو کلام پاک میں لکھا ہے۔ اور ایسے نمازیوں کے واسطے جہنم کی آگ ہے، یہ ہم فوری طور پہ ثبت کر دیتے ہیں ان پہ۔ مگر دوسری طرف اگر دیکھیے انہی اعمال کا مرتکب ایک کلمہ گو ایک مسلمان ہو رہا ہے تو ہم کیوں تساہل کرتے ہیں، ہم کیوں
اس پہ ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ اس پہ بھی نافذ العمل ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہا، اور یہی ہے وہ جو دین کو جھٹلاتا ہے صرف اسی لیے کہ چونکہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ کلمہ گو ہے اور وہ وہی کام کر رہا ہے جو کافر کرتا ہے، مگر ہمیں یہ تساہل ہوتا ہے، ہیزیٹیشن ہوتا ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ آیا مبارکہ اس کے اوپر بھی نافذ العمل ہے۔ چلیں ایک قدم آگے آئیے، مان لیتے ہیں یہ کفار کے واسطے ہے جی، یہ کلمہ گو مسلمان کے واسطے نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تو وہ اسے جہنم کی آگ جلائے گی، اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر اس نے ذی فہم ہونے کے باوجود، شعور کی منزلیں سنبھالنے کے باوجود احکام خداوندی پہ عمل نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چونکہ اس نے کلام پاک نہیں پڑھا، اس واسطے وہ جہنمی ہے۔ تو سملرلی کیا وہ کفار یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو احکام خداوندی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نیک کام کرو، نیک کام کی ترغیب دو، یہ تو مسلمانوں کے واسطے ہے، تو پھر ہمیں تو ایڈریس ہی نہیں کیا مشیت عزی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہم کیوں دوزخ میں جائیں گے؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ڈویژن ہے وہ ہے کہ کون سی آیات، ان کا شان نزول، ان کا وقت، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ، اور کون سے لوگوں کے لیے اتری، مگر وہ نافذ العمل روزے قیامت تک ہے، جب تک ایک آخری انسان بھی روئے زمین پر موجود ہے، اور ان کا نفاذ ہمارے اوپر بھی ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ ایک طرح کا کفر ہم کس طرح اپنی زبانوں سے ادا کر سکتے ہیں کہ کلام پاک کی کوئی بھی آیا مبارکہ، اس کی امپلیمنٹیشن یا نفاذ، اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ یا اسپیسیفک لوگوں کے سیگمنٹ آف سوسائٹی کے واسطے تھا۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا آج ہم اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہیں، کہ آج ہم ریاکاری نہیں کر رہے، کیا آج ہم دکھاوے کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، کیا آج ہم نیک کام کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا، اور اگر نہیں کرتے تو کرنے کی ترغیب بھی کسی کو دیتے ہیں، اور کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جب ہم ایسی محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ذکر خداوندی، احکام خداوندی کی عملداری کا بات ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ہم اپنی روٹین کی محافل میں واپس مجالس میں جا کے یہ نہیں کہتے ارے یار وہ تو ہمارا دماغ کھا رہا تھا، ہم تو ویسے ہی اس کی مولوی صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے؟ کیا ان آیات کی زد میں ہم نہیں آتے؟ تو قرآن کی وحدانیت، حقانیت، ابدیت کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ جو ڈویژن ہے یہ میں پھر سے بتاتا چلوں یہ ہے، مگر ان آیات مبارکہ کے متعلق یہ سوچنا کہ یہ اس کی عملداری کلمہ کو مسلمان پہ نہیں ہے جو بیان بھی کی گئی ہیں، اور ایسی درجنوں بیسیوں سینکڑوں آیا مبارکہ کلام پاک میں ہے، یہ سمجھنا کہ کلمہ کو مسلمان پہ اس کا نفاذ نہیں ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے اور خواب خرگوش ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اور خاص طور پہ اسلامک معاشرے کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ کا باعث ہم لوگ بن رہے ہیں۔